پھر جو بدکار سلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ خدا ان کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ مسیح کا صلیب پر یہ دوسرا کلمہ جس کے لیے آپ لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اس کی 39 سے 43 آیت تک دیکھ سکتے ہیں۔ مسیح کا یہ دوسرا کلمہ ایک شخص کے لیے دعائیا اور شفایتی کلمہ ہے۔ اس کے علاوہ بائبل مقدس میں پائے جانے والے بہت سارے وعدوں میں سے ایک وعدہ بھی ہے، اور یہ کوئی اتفاقی عمل نہیں ہے۔ مسیح خداوند کے صلیب پر کہے گئے ہر ایک کلمہ کے پیچھے نبوتوں کی تکمیل ہمیں نظر آتی ہے۔ مسیح یسوع کا ڈاکوؤں کے ساتھ لٹکایا جانا اور ان کو گناہگاروں کے ساتھ شمار کرنا، یہ بھی ایک نبوت کی تکمیل ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 53 باب اور اس کی 12ویں آیت کا دوسرا حصہ۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفایت کی۔ آمین۔ مسیح یسوع کے داہنے اور بائیں 2 ڈاکو مصلوب کیے گئے جو کہ اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنی برائیوں، بدعمالیوں اور گناہوں کی سزا پا رہے تھے، اور ان ڈاکوؤں نے اپنے منہ سے اس بات کا اقرار بھی کیا۔ 41ویں آیت میں اگر ہم لوکا کی انجیل کے اس باب میں 23ویں باب میں دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے تلاوت کی، یہاں پر لکھا ہے 41ویں آیت میں، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں۔ جو کام ان ڈاکوؤں نے کیے تھے ان کی سزا ان کو صلیب پر مل رہی تھی۔ جن 2 ڈاکوؤں کے درمیان میں مسیح لٹکائے گئے، صلیب دیے گئے، مصلوب ہوئے، وہ عادی مجرم تھے۔ وہ ایسے لوگ تھے جو راہ گیروں کو لوٹتے اور ان کا مال چوری کرتے تھے۔ اور اگر ہم ان 2 ڈاکوؤں کا موازنہ کریں تو ایک اس پر تانا زنی کرتا ہے، اس پر ملامت کرتا ہے، اور اگر تانا زنی کے لیے جو یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا ہے یونانی زبان کا وہ دیکھیں تو وہ ہے بلاسفیمیو، جس سے کہ انگریزی کا لفظ بلاسفمی بھی نکلا ہے۔ اس کا مفہوم ہے کسی کو نیچا دکھانا، کسی کو بے عزت کرنا، کسی کو رد کرنا یا کسی کو بدنام کر دینا۔ تو اس ڈاکو کا مطلب بھی، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ مسیح کو نیچا دکھانا چاہتا تھا کہ اگر تو واقعی ہی مسیح ہے
تو अपने तई भी बचा और हमारी जान को भी छुटकारा दिला। इसके बरक्स अगर हम दूसरे शख्स पर निगाह करें तो हमें यह मालूम होता है कि वो पहले से ही खुदा के खौफ में रहने वाला शख्स है, वो खुदा की पहचान रखने वाला शख्स है। इसी वजह से वो अपने साथी को डांटता है कि और कहता है, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? इस बात को, उसका ये कहना इस बात को जाहिर करता है कि उसने खुदा के खौफ को अपने दिल में पहले से जगह दे रखी थी। एक शख्स ऐसा है जो मसीह को सिर्फ एक आम आदमी और एक गुनहगार के तौर पर लेता है जो उनके साथ मसलूब किया गया, जबकि दूसरी तरफ वो शख्स है जिसने ये समझा और जाना और माना कि यस्सु ही मसीहा है, वही नजात दे सकता है। वो रूमी अदालतें हों, शरा के आलम हों, हकूमत वक्त के ओहदेदार हों, हत्ता कि कोई भी शख्स उसमें कोई गुनाह साबित ना कर सका। कोई ऐब, कोई दाग, कोई छुरी उसमें ना थी। इसी वजह से वो डाकू जानता था कि उसमें कुछ ऐब नहीं, और अपने उस बयान में उसने कहा कि हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि हम अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। इसी तरह अगर हम पहले पिलातुस की और हेरोदीस की बात करें तो वो भी अपने बयानों में यही कहते हैं कि हम इसमें कुछ कसूर नहीं पाते। इसी वजह से वो डाकू मसीह यस्सु के सामने अपनी दरखास्त रखता है कि ए मसीहा, ए यस्सु, जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद करना। जब किसी से दरखास्त की जाती है तो दरखास्त के दो ही नताइज निकलते हैं, या तो दरखास्त मान ली जाती है या वो रद्द कर दी जाती है। और उस डाकू की दरखास्त ना सिर्फ मान ली गई बल्कि उसको ये खुशी की नवीद भी साथ सुना दी गई कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मसीह यस्सु का यह कहना सिर्फ उस डाकू के लिए नहीं बल्कि इस कलमा के अदा करने के पीछे मसीह का मकसद तमाम तरबनीनो इंसान का राब्ता खुदा से बहाल करवाना। जो राब्ता बाके अदन से बनीनो इंसान का टूटा था गुनाह के वसीला से, मसीह ने उस डाकू को यह कहकर कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, खुदा का और इंसान का मिलाप करवा दिया। और जो बागे अदन से राब्ता टूटा था वो फिर से खुदा ने जोड़ दिया। यीशु मसीह ने यह साबित किया कि वो एक आदमी को, एक आम आदमी को, बल्कि गुनहगार और सजा याफ्ता आदमी ही क्यों ना हो, मसीह यस्सु हर किसी को माफ करने की कुदरत रखता है। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब 6 आयत में मसीह यस्सु ने फरमाया, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। यानी यस्सु ही वो वाहिद हस्ती है जो खुदा बाप के पास हमें लेकर जा सकती है। इसी तरह मसीह यस्सु ने 14वें बाब की 2 से 4 आयत में फरमाया, आप देख सकते हैं मेरे साथ यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 2 आयत से खुदाम के कलाम में लिखा है, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं।
اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ مسیح یسوع کا یہ وعدہ ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ مسیح یسوع چاہتا ہے کہ جس طرح اس نے اس ڈاکو کو نجات دی، اس ڈاکو کو مخلصی دی، اس ڈاکو کو مسیح یسوع نے فردوس کا راستہ دکھایا، اسی طرح مسیح یسوع ہمارے لیے بھی راہوں کو کھولتا ہے۔ اس ڈاکو نے اس لیے جنت کو، فردوس کو پا لیا کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کیا، اس نے اپنے آپ کو حقیر جانا، اس نے مسیح یسوع کو اپنے دل میں جگہ دی اور اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا۔ میرے عزیزو، آج ہمارے لیے اس کلمہ کے وسیلہ سے یہ نصیحت ہے کہ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہم عاجز کرنے والے ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسیح یسوع ہماری زندگیوں میں کام کرے، مسیح یسوع ہمارے لیے دروازوں کو کھولے، نہ صرف اس جہان میں ہمارے بندنوں کو کھولے، ہمارے بند دروازوں کو کھولے، بلکہ ابدی بادشاہت کی نوید بھی ہمیں سنائے، تو ہم اپنے آپ کو عاجز کرنے والے ہوں اور اپنی زندگی میں مسیح یسوع کو جگہ دینے والے ہوں، تاکہ مسیح یسوع نہ صرف اس زندگی میں ہمارے بندنوں کو کھولے اور ہمارے دکھوں سے ہمیں رہائی دے، بلکہ اس ابدی زندگی میں شامل کرے جس کا مسیح یسوع نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ خداوند کی بڑی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ God bless you.